خروج دجال وہ موضوع ہے جس پر احادیث اور روایتوں کے دفتر بڑے پڑے ہیں۔ ہر امت کے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس طویل حدیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس موضوع پر کی گئی حدیث کو حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی اور سلام لانے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کے متعلق بتایا، لہٰذا آپ نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی ہے، بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موقف ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، بس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں ڈھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچاننا مشکل تھا۔ بس انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے، یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا، اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم میری خبر معلوم کرنے پر اگر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، بس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، بس موجیں ایک مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک دن آنے والا ہے اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔
پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے۔ کہنے لگا کیا راستے میں عروا نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ سچ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بیان نہ کی تھی؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی، وہ اس حدیث کے موقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ اور آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر لی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔